بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راخیل بنت لابان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نبوت کی چمک اوائل عمر سے ہی آپ کی پیشانی سے جھلک رہی تھی اور اس نور نبوت کا حصہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دماغ اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھی۔ خداداد صلاحیتوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز بنے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام نامی سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ بیٹے تم اپنے دادا اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہو گئے ہو۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی میں سے تھے، آپ سے بہت حسد کرتے تھے، کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں، آؤ ایسا کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہ بھی ذرا گھوم پھر آئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹو یوسف ابھی بچہ ہے، وہ بھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہوا، اور جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنی کھیل میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ اسے اکیلا چھوڑ دو اور خدا نہ کرے اسے کوئی گزن پہنچے۔ بیٹے کی سیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولے، کیا ابا جان آپ نے ہمیں اتنا ناپختہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جائے؟ تو ہم کس کام کے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں آ گئے جہاں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتروا لی اور اسے ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرے تو اسے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اس اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ تھا اور وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے۔ البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ ان کے دل سے بار بار یہ آواز آتی تھی کہ یوسف علیہ السلام گھبراؤ مت، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تمہارے یہی بھائی جنہوں نے اتنی سرد مہری اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، ایک دن شدید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بدعمالی پر سخت شرمندہ ہوں گے۔ شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم دوڑیں لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا تو یوسف کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ ابو آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یوسف کی قمیض پر خون لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے کوئی چال چلی ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ ادھر ایک قافلہ وہاں آ کر رکا۔ پانی کی تلاش کرنے والا کنویں کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کی بجائے خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر باغ ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو لے کر قافلے کی طرف لوٹے ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں گے اور بھاری قیمت پر بیچیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لیں۔
یوسف علیہ السلام کے بھائی اگلے دن صبح صبح کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہا کہ یوسف ان کا غلام ہے مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس سے تنگ آ گئے اور اس کو اپنے پاس ہرگز نہیں رکھنا چاہتے بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کی عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی تلاش میں تھا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے؟ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر اپنے گھر لے جائے۔ آخرکار قافلے والوں کا یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتا تھا سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پرآسائش محل میں پناہ دی تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت سے رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین تھے، اور مصر کی ملکہ زلیخا نے ان کو برائی کی طرف بلایا تو انہوں نے اس سے اچھا جانا کہ وہ قید خانے میں چلے جائیں۔ حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے کہ عزیز مصر نے ان کو قید کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی، بس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہی رہے۔ مگر آپ علیہ السلام کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف علیہ السلام یہ قید خانہ تیرے لیے شاہی مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی یا شربت پلانے والا اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی آپ بڑے نیک اور شریف اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی تم نے کیا دیکھا ہے خواب میں؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک اب آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام یوں کہنے لگے، بھائیوں میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر سنائی کہ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے تو وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کی سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں تو اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، کہا کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں جانے لگو اور کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں اس طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 7 کمزور اور مریل سی گائیں 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کر ایک دم بخود رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ حرف بہ حرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بولا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟
ساقی نے عرض کیا ہے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بتانا جانتا ہے، اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے؟ ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 مریل گائیں 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوگی اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال تک رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا استعمال کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں، اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ جب اس نے جا کر بادشاہ کو یہ تعبیر سنائی تو بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو بلا لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس غلام سے کہا کہ جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید میں رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہیں، ہم نے ان کو سب کچھ دھوکے سے ان کے ساتھ کیا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لعن طعن کیا اور یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم خریدنا چاہتا تھا آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، چنانچہ جب وہ آپ علیہ السلام کے دربار میں آئے تو آپ علیہ السلام نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل نہ پتہ چلا کہ کس کے دربار میں آ گئے ہیں۔ فرط محبت سے خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ علیہ السلام نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے، آپ علیہ السلام کیسے آئے ہیں؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ وہ بولے، ہماری دوسری والدہ سے 2 اور بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دیے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ ہاں، یاد رکھیں، اگر اسے نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم کی 1 بوری فی کس دے دی جائے اور چپکے سے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم جو وہ گندم خریدنے کے لیے ساتھ لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ بھی آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے، وہ اپنے والد کو سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ آئندہ گندم کے حصول کے لیے بنیامین کو بھی لے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے ساتھ نہ لائے تو گندم نہیں ملے گی۔ اسی اثناء میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولیں تو کیا دیکھا کہ ان کی رقم ان میں موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز سے یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی ہے، آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں۔ اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے قطعی ناکافی ہے۔
ابو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تمہارے سپرد کیا اس کی تم حفاظت نہ کر سکے، میں اب اس وقت بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اسے فرمایا میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں، دیکھو ابھی ان سے کچھ نہ کہنا، اور دیکھو ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب کروں گا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں۔ اپنے ایک ہمزاد کارندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دے۔ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئیں تو انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد دیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی ہے قافلے والو تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے تو اس سے ہمارا کیا تعلق، ہم یہاں چوری کرنے تھوڑے ہی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا اچھا ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دوں کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس یہاں روک لیں گے۔ پکارنے والے نے کہا ٹھیک ہے، سب کو واپس لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لیے جانے لگی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخرکار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان اور خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑائے اوہ اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم بہت بدعمال لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے اے عزیز مصر اسے چھوڑ دیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت مانوس ہیں، اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کو چھوڑنے کا نہیں تو وہ بہت رنجیدہ خاطر وہاں سے چل دیے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا بھائی بولا نہیں بھائی میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر نہ جاؤں گا، میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کی فرقت ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ علیہ السلام کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہ و بکا کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے اور اس طرح روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے میں کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف علیہ السلام کو کوئی پتہ چلے، انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی اے عزیز مصر ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بیچارگی نے گھیر رکھا ہے، ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، انہوں نے فرمایا ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے بے شک ہم غلط تھے، آپ صحیح، اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمہ کچھ نہیں، یہ لو میری قمیض والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں، اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہیں میرے پاس مصر میں آ جاؤ اور یہیں رہو اور کنعان کو خیر بات کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا اگر تم میری بات کا تمسخر نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ علیہ السلام کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے، یوسف کہاں، ایک زمانہ ہو گیا، اسے بھیڑیے کھا گئے، اب یوسف کہاں؟ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف کی قمیض لی اندر داخل ہوئے، خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات سے بہت خوشی ہوئے اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ خوشی سے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گئے، فرمانے لگے میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی تھیں جن سے تم بے خبر تھے، مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے مگر تم مانتے ہی نہ تھے۔ بیٹوں نے اپنا راز افشاں ہوتے ہوئے دیکھا تو کھسیانے ہو کر باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور آپ اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری بخشش کی دعائیں فرمائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا میں عنقریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی اور وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا، مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے، بہت خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا، یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ یہاں آ گئے، انشاءاللہ یہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا ابا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ پروردگار اے زمین و آسمان کو بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، میری زندگی کا خاتمہ اس حال میں کرنا کہ میں تیرا اطاعت گزار اور مسلمان ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان وہیں رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مل کر لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تاکہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بتوں کی پرستش نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک زبردست حامی و ناصر بھیجے۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لیا، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر کیا منحصر ہے، آخرکار ہر یعقوب اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لے گا۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور ہمارے چینل اسلامک ایکسس ویو کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔